بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ بنگلہ دیش بگ موو فار پاکستان۔ بنگلہ دیش نے ایسا کون سا بڑا قدم پاکستان کے لیے اٹھایا ہے جس سے پاکستان اور بنگلہ دیش کا ازلی دشمن لرز گیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ایک نئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش نے اس حوالے سے پاکستان کے لیے جو بڑا قدم اٹھایا ہے، اس قدم کے اٹھانے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو دشمن ہے وہ تلملا اٹھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، جو حکومت کی تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد وہ دشمن بہت زیادہ پریشان ہے، چونکہ اس دشمن نے 60 کی دہائی میں بنگلہ دیش جو پاکستان کا حصہ تھا اس میں نفرت کے ایسے بیج بوئے، اور اس نفرت کے نتیجے میں پھر 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ وہ عمل تھا جس سے دشمن نے پاکستان پر بہت کاری ضرب لگائی تھی۔ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان اور اس کی بیٹی حسینہ واجد نے پاکستان کے خلاف جو نفرت کے بیج بوئے تھے، انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا جس سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان نفرت کو نہ پیدا کیا ہو۔ اور پھر وقت کا دھارا بدلا، 50 سال کے اس عمل کے بعد بنگلہ دیش کے عوام نے جب اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور ان بنگلہ دیش کے باسیوں کے بچوں نے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کے حوالے سے ان کے والدین نے شیخ حسینہ واجد اور اس کے والد شیخ مجیب الرحمان کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو بنگلہ دیش میں انہیں رضاکار کہتے تھے۔ لیکن پھر ان رضاکاروں کی اولاد نے وہ کر دکھایا جو پوری دنیا نے دیکھا، قربانیاں دیں، اور اس قربانیوں کے نتیجے میں پھر حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے فرار ہونا پڑا، بھارت میں پناہ لینی پڑی، اپنے اس دوست سے پناہ لینی پڑی جو نہ صرف حقیقی طور پر دیکھا جائے جو بنگلہ دیش کے عوام کا بھی دشمن تھا، اور وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، ازلی دشمن بھارت کی یہ پلاننگ ان بچوں نے، ان سٹوڈنٹس نے، بنگلہ دیش کے غیور عوام نے نکارہ کر دی جب شیخ حسینہ واجد کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ اب بنگلہ دیش کے اندر ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش کے سربراہ ہیں، اور ان کی سربراہی میں بنگلہ دیش دنیا میں ایک نئے سنگ میل عبور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی حکومت میں پاکستان کی عوام کے لیے جو سامان بنگلہ دیش جاتا تھا اس کی بڑے بڑے طریقوں سے ان کی سکریننگ ہوتی تھی، سامان کی کلیئرنس نہیں ہوتی تھی، اور بڑی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو پاکستانی بنگلہ دیش جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ایک ایسا سیکیورٹی کاؤنٹر موجود تھا جو شاید پوری دنیا کے ملکوں کے لیے جو وہاں بنگلہ دیش آتے تھے ان کے لیے وہ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے وہاں ایک کاؤنٹر بنایا گیا تھا، سیکیورٹی کاؤنٹر، جس پر پاکستانیوں کی بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں سیکیورٹی کلیئرنس کے حوالے سے چیکنگ کی جاتی تھی۔ لیکن اب
ڈاکٹر یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش کی حکومت نے ایک تو وہ سامان کی کلیئرنس کے حوالے سے بھی چھوٹ دے دی ہے، اور دوسرا جو انہوں نے بڑا قدم اٹھایا ڈھاکہ ایئرپورٹ سے، وہ سیکیورٹی چیک پوسٹ، وہ سیکیورٹی چیکنگ کے لیے جو کاؤنٹر موجود تھا وہ پاکستانیوں کے لیے وہ اٹھا دیا ہے۔ اور اب جو مصر کے اندر بھی میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور ڈاکٹر یونس کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی باہمی روابط کے حوالے سے بڑی ہی اہم ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران یہ فیصلے کیے گئے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھائی ہیں، اور یہ بھائی مل کر آپس میں مزید بہتر ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا اس طرح قریب آنا بھارت کے لیے کسی بری خبر سے کم نہیں ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔